9 مئی کے اوپر بڑی بحث ہو چکی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن تھا اور ہم پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے. صرف یہ بتا دیں کہ اب تک پھر آپ فوج کو اس چیز کے اوپر قائل کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں کیوں نہیں منا سکے؟ جب ایمانداری سے نیکیتی سے بیٹھیں گے بات ہوگی سب چیزوں کا حل نکلے گا. جب بغض کینہ ہوگا نا وہ حل نہیں ہوتا. ایک چیز. دوسری وہ کہتے ہیں آپ میں بغض. میں نے کلمہ پڑھا ہے کہ آج تک میں نے عمران خان کی زبان سے کسی محفل میں کہیں پہ نہیں سنا کہ چڑھ دوڑو خدا نخواستہ یہ کر دو وہ کر دو. یہ جھوٹ ہے, یہ بہتان ہے, یہ غلاظت ہے. خان وہ ہے جس کے خلاف نواز شریف جب پلیٹلیٹس کم تھے کیا تھا وہ چھوڑتے نا. اگر وہ ظالم ہوتے چھوڑتے نا. خدا کے لیے عمران خان نے آج تک, خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں چھوڑا, کسی اور نے جب بھیجا ہے. آپ کے سارے لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم نے تو نہیں چھوڑا. دیکھیں ہمیں جو پرسپشن بنائی گئی, اگر خان ضدی ہوتا اڑ جاتا پھر دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, خان کو قوم سمجھ گئی ہے, ایک باوقار غیرت مند پاکستانی ہے, اللہ کے محبوب کا پکا سچا عاشق ہے, ایک ایسا مرد کلندر ہے. میں خدا کی قسم جب جاتا ہوں نا دیکھتا ہوں اڈیالہ میں, اور میں ایک جذباتی انسان ہوں تو میری آنکھیں نم ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے, پھر میں ذرا اپنے آپ کو حوصلہ دیتا ہوں, پھر بات کرتا ہوں. 71-72 ایئرس 8/6 کے سولیٹری کنفائنمنٹ میں, بچوں سے دور ہے, سب کچھ قربان کیا, اور جب نکلتے ہیں اگلوں کو حوصلہ دیتے ہیں. صرف میں آپ کو بتاؤں پارس, اللہ کا احسان ہے عمران خان اس ملک کے لیے. میں تو باہر تھا, اوورسیز پاکستانی تھا, کیوں نہیں کیا؟ ابھی مجھے کتنے آفر, ابھی مجھے امریکہ یورپ تھا کتنے آفرز ہوئے ہوں گے, جب میں اندر تھا مجھے کتنے آفرز ہوئے ہوں گے. بیچتے ہیں اسی پاکستان کے لیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ایڈمٹ کر لیں, معافی مانگ لیں, تو پاکستان کے لیے کر لینا, آگے تو بڑھیں. سر فارس خان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, ان حل ضروری ہے. انسٹالیشنز پہ اتنے حملے ہوئے سر, آپ کے حل میں فوج کا غصہ جائز نہیں ہے؟ میری عرض سنیں, وہ سب نہیں دیکھ رہے ابھی جو ہو رہا ہے. ہم کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ فوجی انسٹالیشنز پہ یا فوج پہ اٹیک کریں, جس کو میں اپنا ایمان کہتا ہوں, جس پہ میری ٹرولنگ ہوتی ہے. کون گیا تھا؟ دیکھیں میاں والی ایئر بیس پہ حملہ ہوا تھا نا سر, تو تحقیقات کرائیں نا. لاہور کور کمانڈر ہاؤس ملا کے 150 انسٹالیشنز ہیں ایک ایسے چوک کے کمرے میں تھانے میں کوئی نہیں انٹر ہو سکتا. وہ کہتے ہیں سازش تھی ایک. آپ دیکھیں وہ آپ ریٹائرڈ جنرل جو ہے اس کا اس وقت احتساب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس بات پہ. دیکھیں میری بات سنیں, فوج عوام سے ہے نا, عوام کے بچے فوج میں ہے نا. بالکل. فوج پاکستان کی بیس لائن ہے, یہ ہمارا یقین اور سب ملک کی وجہ سے. کسی پہ اپنی آپ سوچ تھوپ نہیں سکتے. خان ایک باوقار پاکستانی ہے, غیرت مند پاکستانی ہے. اگر ہم انسٹالیشنز پہ اٹیک کرنے والے ہوتے, فوج کے دشمن ہوتے, ہم پہ تھوکتے. یہ مجھے بتائیں شہداء کے لیے کون کھڑا ہوا تھا؟ مجھے نہیں. آج بھی پارلیمنٹ کے باہر جب ہم ہنگر سٹرائک تھا, میں کیا کہتا تھا؟ شہداء پاکستان زندہ باد. ووٹ تو ہم سب 80 ہزار 1 لاکھ ووٹوں سے جیتے تھے, تو یہ کیا ہوا؟ کس نے کرایا؟ فارس بہت معصوم ہے. اور پورے ملک میں دھاندلی ہوئی, اور خیبر نہیں, سوال تو ہے نا کہ خیبر پختونخوا میں آپ پیرا دیا, خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پیرا دیا. میرے اوپر کراس لگا تھا, شہریار افریدی پہ کراس لگا تھا, میرا لا منسٹر آفتاب عالم پہ کراس لگا تھا. لوگ نکلے ہزاروں کی تعداد میں, پیرا دیا. دیکھیں, اور خیبر پختونخوا میں شفاف الیکشن ہوا. اگر پنجاب میں پیرا دیا گیا ہوتا, لوگ نکلتے, اس طرح نہ ہوتا. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں شفاف الیکشن نہیں ہوئے, دھاندلی ہوئی ہے. وہاں تو ان کا مقابلہ ہی آپ لوگوں سے ہے سر. مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ جتنے بھی سیاسی اکابرین ہیں, میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے. اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کی سوچ رکھنی چاہیے. تو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے پھر آپ لوگوں کا. مولانا صاحب اس میں شامل ہوں گے, چونکہ مولانا صاحب 2 کشتیوں میں ہمیشہ سوار ہیں, اور ماضی میں آپ بھی کافی کچھ کہتے رہے ہیں. میں کون ہوتا ہوں کسی کی ذات پہ؟ آپ میٹس پی ٹی آئی نا. ایک منٹ سن لینا. مولانا صاحب کی سیاست پی ٹی آئی کے اگینسٹ تھی. خود ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں, انہوں نے ان کی طرف سے بھی بہت کچھ کہا گیا. بالکل. صرف میں آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا, ساتھ ملیں گے وہ آپ. دیکھیں میری بات سنیں,
یہ تو وقت بتائے گا. PDM کا یوں بنایا تھا انہوں نے, آپ کے توسط اور وہ خود ہی بنایا تھا انہوں نے. خاقان عباسی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, پارٹی کا کی سٹیک ہولڈر, فارمر پرائم منسٹر, اور آج ان کی شجاعت کو سلام ہے کہ وہ دیکھیں بہت ایک لمبی لسٹ ہے. اسٹرینتھ اسی وقت آئے گی جب مولانا ساتھ آئیں گے. دیکھیں میری بات, اسٹرینتھ دباؤ اسی وقت پڑے گا. دیکھیں وہ تو سر بے شک پاکستان کی عوام کے دلوں میں عمران خان دھڑکتا ہے سر, لیکن اگر JUIF آپ سے ملتی ہے, اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے, تو ایک پریشر پڑے گا حکومت کے اوپر. چانس ہے کوئی؟ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے. یہ تو بڑی زبردست بات. خان صاحب کو جیل سے باہر آتا ہوا کب دیکھ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. انشاءاللہ بہت جلد. یہ ہمارا ایمان. اور کب تک؟ میرے رب ذوالجلال کے فضل سے. پہلے میں امریکہ میں تھا تو میں کہتا تھا کہ اکتوبر نومبر تک آئیں گے, لاسٹ ایئر. انشاءاللہ مارک ڈاؤن مائی ورڈز, رب ذوالجلال کے فضل سے اپریل مئی تک میرا لیڈر واپس باہر عزت 2025 اس سال اپریل انشاءاللہ. میں نے اس لیے یہ سوال کیا چونکہ اس وقت سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تبدیل ہو چکے ہیں. ابھی تک آپ لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ریلیف مل رہا تھا, اور خبریں یہ ہیں کہ کچھ دنوں میں جسٹس سرفراز ڈوگر, وہ چیف جسٹس اسلام آباد لگنے دیں. ریلیف دینے والا بے شک اللہ ہے سر, وہ تو پہلے کہہ دیا ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. لوگوں نے کہا تھا عمران خان کی سیاست ختم, یہ سب ختم. 2024 8 فروری کو کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کی حیثیت بدل چکی ہے, 26ویں آئینی ترمیم امپلیمنٹ ہو چکی ہے, اب وہ واپس ریورس ہونے کے چانسز نظر نہیں آ رہے. سن تو لیں, فل کورٹ بن گیا تو بھی نہیں. سن تو لیں, آپ کا احتجاج بھی ناکام ہو رہا ہے. God disposes. بکلا کا احتجاج بھی نہیں کام کر رہا. سوابی کا جلسہ, لوگ نکلے, ورکرز نکلے, قوم نکلی, اور وہاں پھر وہی مرنے مارنے کی باتیں بھی ہوئی. دیکھیں میری بات سنیں, کیسے خدا کا واسطہ ہے آپ ایک جملہ اس کے کانٹیکس کو سمجھنے کی کوشش کریں. PTI کے ساتھ ظلم عظیم ہوا ہے. 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہوگی, یہ جو ججز تعینات ہوئے ہیں یہ ریورس ہوں گے. جسٹس محسن اختر یعنی ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن جائیں گے, اور لاہور ہائی کورٹ ان کو ڈوگر صاحب کو واپس بھیج دیں گے. پارس کہا گیا تھا کہ بھٹو صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے, بے نظیر نہیں آئے گی, نواز شریف نہیں آئے گا, مریم نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, خان آئے گا انشاءاللہ. نواز شریف بھی آ گیا تھا, خان آئے گا, پھر تو چلا گیا نا, اقتدار میں تو نہیں آیا. وزیر اعظم بن سکیں گے دوبارہ؟ کون؟ خان صاحب. انشاءاللہ, ایمان اور یقین ہے. نواز شریف نہیں بن سکے چوتھی مرتبہ, IAC امید سے تھے. خان رب ذوالجلال کے فضل سے وزیر اعظم پاکستان بنے گا, اور سول ملٹری ایگزمپلری ریلیشنز ہوں گے. مارک ڈاؤن مائی ورڈز. ماضی سے سیکھیں گے آپ, اور آپ کو انتقام نہیں لیں گے. ماضی سے نہیں سیکھتا وہ بدنیت ہوتا ہے. آخری وہ بے وقوف ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ امریکہ اور ٹرمپ کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے, میں دل سے کہہ رہا ہوں. اور رہی بات, قوم کی ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے, قوم کی ہر ماں ہماری ماں ہے, قوم کی ہر بہن ہماری. ہم اپنے مخالفین کا مقابلہ میدان میں کرتے ہیں, ان کے گھروں کی عزتوں کو. کیا بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے, ثابت کرے گا انشاءاللہ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹرمپ کو مسیحا بنا کر بھیجا. دیکھیں, امیدیں تو ہیں آپ لوگوں کو. ایک منٹ میری بات سنیں, جو نصیب میں ہوتا ہے نا وہ ملتا ہے. پارس کلنٹن کو اللہ نے نواز شریف کے لیے بھیجا تھا, ٹھیک ہے جی, بہت کچھ ہو چکا ماضی میں, لیکن ہم ایسی کسی سوچ پر یقین نہیں کرتے, مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے. بالکل نہیں. اگر ہوتا تو ابھی تک خان اپیل کر چکا ہوتا نا. تو ابھی تو ٹرمپ بھی بڑے بزی ہیں, ابھی تو وہ آپ کو پتا ہے نا غزہ پہ قبضہ کر کے فلسطینیوں کو وہاں سے دربدر کرنے کی لیے باتیں کر رہے ہیں. ڈپلومیٹک چینلز پہ اس چیز کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. OIC کو, عرب لیگ کو, سب سوئے میں گہری نیند, ذاتی مفادات, آواز بھی نہیں نکلتی, ذاتی مفادات. ہاں, جب بندہ غلام ہو, نوکر ہو, مقروض ہو, سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بننے کی باتیں کر رہے ہیں. بتائیں, دیکھیں اس ٹائم پہ solidarity, unity is the need of the hour among Muslim countries. And then through diplomatic channels reach out. یہی شاہ محمود اور پرائم منسٹر عمران خان تھے نا غزہ پہ. ڈپلومیٹک چینلز اللہ نے عزت دی نا. میں صرف جب آپ نیک نیتی سے کوئی بھی کام کریں, اور ایک بات اور پارس, لوگ کچھ بھی کہیں, ہوتا وہ ہے جو اللہ نے. بے شک, اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے سر. یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ یورپ کی وہ ذریعہ نہ بنے خان کی رہائی میں, اس ملک کے عوام ذریعہ بنے. دیکھیں, میرا رب پوری دنیا میں عمران خان کو ایک ایسی عزت اور ایک مقام عطا کر چکا ہے. یونیورسٹیز میں خان پہ کام ہو رہا ہے اس ٹائم, یو آر اویئر آف دیٹ. نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ناقدین جو خان سے نفرت کرتے تھے آج خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جائے نمازوں پہ بیٹھ کے. آپ عرب عجم لحاف کعبہ پکڑ کے خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم کھڑے ہیں,
کھڑے رہیں گے. میرا ملک عظیم قوم بنے گا اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ امن بھی آئے گا, خیر بھی آئے گی. افغانستان, ایران, سعودی, پورے اسلامی ممالک, ہمارے نیبرنگ کنٹریز, ہم ایون آواز بنیں گے آف دی انہرڈ, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی. مستقبل ہمارا انشاءاللہ.